معزز مکرم سامعین و حاضرین، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع قربانی کی فضیلت کے اوپر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے فضائل اور مسائل کے اوپر آج میں مختصر سے اپنے اس بیان میں عرض کروں گا۔ میں نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 34 سورہ حج ہے، 17واں پارہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار بنایا، قربانی ان پر مقرر کی، ایک طریقہ کار ان کو قربانی کا بتایا ہر امت کے لیے۔ اس کا مطلب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی قوموں پر بھی قربانی لازم تھی، وہ بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ لیکن اس قربانی کو جو عروج حاصل ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے مبارک میں، اس سے پہلے ایسا قربانی کا ایسا شہرت اور قربانی اتنی مشہور نہیں تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے پھر اس کو مزید امت کے لیے مزید آسان طریقے سے سمجھایا کہ قربانی کیا چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کیا، لیذکروا اسم اللہ، کہ یہ اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو بے زبان جانور اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، اس لیے کیے ہیں تاکہ ان جانور پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو بے شک تمہارا معبود برحق ایک ہی خدا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنی گردن اپنے رب کے آگے جھکائے رکھو۔ پہلے جانور قربان کرنے کا ذکر آیا، جانور کی گردن کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری آیت کے دوسرے حصے میں مسلمان کو فرمایا فَلَهُ أَسْلِمُوا، مسلمانوں تمہیں اپنی گردن اپنے رب کے آگے جھکانی چاہیے۔ اس کا مطلب قربانی کا جو فلسفہ ہے بنیادی طور پر خالی جانور قربان کرنا نہیں ہے۔ قربانی کا بنیادی فلسفہ جانور کو ذبح کر کے یہ اپنے اوپر تصور باندھنا ہے کہ یا اللہ جس طرح میں نے جانور کو تیری رضا کے لیے قربان کیا، اپنی محنت کے پیسوں سے خریدا اور تیرے نام پر قربان کر دیا، یا اللہ اس طرح میں اپنی انا کو، اپنی خود غرضی کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو بھی تیرے آگے قربان کرتا ہوں۔ قربانی اصل میں اپنی انا کو مارنے کا نام ہے، جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ اپنی انا بھی مارو، یہ قربانی کا بنیادی فلسفہ ہے۔ اب قربانی کے بہت ساری فضائل احادیث میں آئے ہیں، قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی قربانی کا ذکر آیا۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، اللہ پاک نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اللہ نے فرمایا حبیب آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے نام پر قربانی دیجیے۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ قربانی بھی ضروری ہے، اور قربانی میں نے بتا دیا کہ قربانی کا بنیادی فلسفہ ہے کیا۔ قربانی کا بنیادی فلسفہ اپنی انا کو مارنا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے اپنے رب کے نام پر۔ احادیث میں قربانی کی بہت ساری فضائل نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا 10 ذوالحجہ کو، چاند کی 10 تاریخ کو، بڑی عید والے دن، کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پیارا نہیں ہے جتنا اللہ کے نام پر جانور قربان کر کے اس کا خون بہانا اللہ کو پسند ہے۔ سب سے زیادہ پسند اللہ کو یہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے انہو لیاتی یوم القیامہ، یہ سرکار کا فرمان سنا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیاتی یوم القیامہ، یہ جانور قیامت کو لایا جائے گا۔
اور لایا جائے گا نہیں بلکہ فرمایا لایاتی، ضرور لایا جائے گا. فرمایا یہ جانور ضرور لایا جائے گا یوم القیامتی، قیامت والے دن، بقرونہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، واشعارہا، اپنے بالوں کے ساتھ، واضلافہا، اپنے کھروں کے ساتھ یہ جانور لایا جائے گا. وَأَنَّ الدَّمَ لَا يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. حضور نے ارشاد فرمایا اس جانور کے جسم سے نکلنے والا پہلا قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے تو یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو فرمایا پس تم ان جانور کو قربان کر کے یہ عظیم سعادت اور خوشی تم بھی حاصل کرو. ہم نے بہت ساری حدیث پڑھی ہیں، اب میں پہلے مثال دوں گا اور پھر یہ حدیث بیان کروں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. بہت ساری حدیث میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں 3 دن سے لے کر 3 مہینے تک بعض دفعہ چولہا نہیں جلا. اس کا مطلب جب چولہا نہیں جلا تو کھانا نہیں پکا ہوگا. ہم تو خیر الحمدللہ 3 ٹائم کھاتے ہیں نا، ہمیں یہ بات کہنے کا حق بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف اگلی حدیث کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3 دن اور 3 مہینے تک بھی گھر میں چولہا نہ جلے تو آپ غربت کا اندازہ لگائیں اور فقر کا اندازہ لگائیں، فقر اختیاری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں رہے. کتنے سال بولو؟ 10 سال مدینہ المنورہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے. 1 سال بھی ایسا نہیں تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے 2 جانور قربان نہ کیے ہوں. ہر سال 1 نہیں 2 قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اور جب حج کا موقع آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے. 100 اونٹ قربان کیے آقا علیہ السلام نے، اور ہر بیوی کی طرف سے ایک گائے علیحدہ قربان کی. اپنی طرف سے 100 اونٹ اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے حج کے موقع پر. اور ویسے ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام ہر سال گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، قربانی ضرور کر رہے ہیں. آخر اس میں کوئی نہ کوئی تو راز ہے نا بھائی، کوئی نہ کوئی راز ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، قربانی کر رہے ہیں. جیسے ہمارے جیسے مسلمان، کمزور مسلمان، کہ کسی کو بولا بھائی قربانی کرو تو کہے گا میرے تو قربانی فرض کوئی نہیں، میرے پر تو قربانی نہیں ہے، میری تو کوئی نوکری بھی نہیں ہے. اچھا بینک بیلنس چاہے جتنا مرضی بنایا ہو، میری کوئی نوکری نہیں ہے، میں فارغ ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. بھائی کام نہیں ہے، شریعت یہ نہیں پوچھتی کہ کام ہے کہ نہیں، شریعت یہ پوچھتی ہے کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اب پیسہ کتنا ہونا چاہیے یہ بھی یاد رکھیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 5 چیزیں، 5 چیزوں پر نہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ قربانی ہوتی ہے، نہ آپ کے گھر کے اوپر، گھر چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، اپنا گھر ہے رہنے کے لیے، رہنے والا، کرائے پر جو دیا وہ نہیں، جو اپنا گھر ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، اللہ رسول نے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا. نمبر 2، اس کا لباس ہے گرمی سردی کا، اس کے بارے میں نہیں پوچھنا، یعنی یہ بھی معاف ہے، گھر بھی معاف. نمبر 3، سواری، یہ بھی معاف ہے. نمبر 4، بستر اور بچھونا جہاں پر وہ سوتا ہے، بیڈ یا چارپائی، گھر میں استعمال ہونے والے برتن، اللہ رسول نے اس کا بھی نہیں پوچھنا. 4 چیزیں ہوگی. 5ویں چیز قرض ہے. قرض جتنا ہے اگر وہ دے یعنی 5 چیزیں پوری اس کی ہو گئیں، قرض بھی دے دیا، گھر بھی ہے، کپڑے بھی، اور بچھونا بھی، گھر کی جو ضروریات مین چیزیں ہیں جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. ویسے زندگی اس کے بغیر بھی گزر، لیکن شریعت نے کہا یہ اللہ رسول نے جائز چیزیں رکھی ہیں، یہ چیزیں استعمال کرو گے، اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں، اس پہ قربانی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لباس ہے گرمی سردی کا، کپڑے ہیں اور سواری، چاہے گاڑی ہے چاہے موٹر سائیکل ہے، ایک چیز ہونی چاہیے بس. اب یہ چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی. اب یہ چیزیں نکال کے اس کے بعد کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی، موجودہ ریٹ غالباً 1,30,000 یا 1,25,000 روپے ہے.
پہلے چاندی سستی تھی 1 سال پہلے تو 80,000 90,000 علماء یا لاکھ روپیہ بتا رہے تھے. اب اگر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ کسی کے پاس موجود ہے، یہ 5 چیزیں نکالنے کے بعد، قرض دینے کے بعد، گھر کا کرایہ دینے کے بعد، کسی کے کرایہ پر بھی ہے گھر کا کرایہ دے دیا تو اس کے بعد اگر لباس ہے اس کو نکال کر، اس کی سواری نکال کر، اگر کسی کے پاس 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ روپیہ موجود ہے، ہر ایسے مسلمان پر، چاہے باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، ہر کسی پر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا کیا ہو جائے گا بھائی؟ واجب ہو جائے گا. میں بڑی پنجابی چ کہنا بڑی سادی جی ونڈ کر کے دستی. اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم جوائنٹ فیملی میں کہ جی ساری کمائی لا کے، ساری سوری نہیں دیتے، بس تھوڑی سی پیسے لا کے باپ کو دے دیتے ہیں، اور جی ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہے. بھائی چاہے کھانا پینا اکٹھا ہو یا نہ ہو، شریعت اس کو نہیں مانتی. شریعت کہتی باپ ہے تو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، بیٹا ہے تو اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، قربانی ان پیسوں پر لگے گی. بات سمجھ آ گئی؟ کسی بندے کے پاس اپنی ذاتی اماؤنٹ، اپنی بچت بینک میں 1.5 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، اور زکوٰۃ میں تو یہ ہے نا کہ سال گزرے، قربانی میں سال کا گزرنا شرط. سارے بولو شرط. کسی کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ موجود ہے، چاہے عید والے دن آ گیا، عید کے تیسرے دن بھی آ گیا، علماء کہتے ہیں اس پہ قربانی کرنا کیا بھائی؟ واجب ہے. نہیں کرے گا تو سرکار کا فرمان سنو. حضور نے فرمایا جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، فرمایا اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری جو ہے وہ عیدگاہ میں تشریف بھی لے آئے. فرمایا وہ چلا جائے، عیدگاہ میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے قربانی کر سکتا ہے. تو میں نے 4 چیزیں ذاتی ہیں اور 5واں قرض ہے، اس کو نکال کے اگر 1.5 لاکھ روپیہ 1.25 لاکھ روپیہ موجود ہے تو ایسے بندے پہ قربانی کیا ہوگی بھائی؟ اب میں نے بتایا وہ سرکار کی بات بتائی، 3 دن سے لے کے 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلا. ہوں سوچ دو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے گھر میں بیویاں کیا کھاتی ہوں گی بھائی؟ وہ کھجور جو پیس کے ستو بناتے ہیں نا، ستو پانی میں ڈال کے وہ پی لیتے، بس اس سے بھوک مٹا لیتے تھے. ایسا نہیں کہ بالکل کچھ نہیں بنتا تھا، بس یہ ہوتا تھا گزر اوقات کہ بس زندہ رہنے کے لیے اتنا کھا لیا، کھجور کھا لی، ستو کھا لیے تو بس پانی پی لیا، اللہ لا خیر سلام. لیکن اس کے باوجود بھی میرے سرکار نے کبھی بھی غربت کا نہیں بہانہ بنایا کہ میں بڑا غریب ہوں. حضور نے کبھی قربانی ترک نہیں کی، ہر سال کی ہے. اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام خود تو غربت فقر میں تھے، لیکن ان کی بیٹیاں، حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدۃ النساء العالمین، جنتی عورتوں کی سردار، حضور نے عید والے دن فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، اے بیٹی اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، فاشہدیہا، اور حاضر ہو کر فرمایا اس پر حاضر ہو، کیونکہ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقَطَّرَ مِن دَمِّهَا أَن يَغْفِرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكَ. فرمایا اس کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا تو پہلے سابقہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا. اور آگے فرمایا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاص اہل البیت، یا رسول اللہ کیا یہ اہل بیت کا خاصہ ہے؟ تو فرمایا او لنا وللمسلمین، قال بل لما وللمسلمین. حضور نے فرمایا یہ ہمارے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ فضیلت ہے، جو ایسا کرے گا اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اتنی عظیم سعادت ہے. اب جس بندے کے پاس اپنی ضروریات کو نکال کے، اب ضروریات میں ایک چیز کہوں گا، خفا نہ ہوئیے گا، یہ ایک حقیقت ہے. ضرورت شریعت نے جو 4 چیزیں قرار دی ہیں وہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں، گھر میں LCD لگی ہوئی ہے 1 لاکھ روپے کی، ہاں جی بڑا ٹی وی لایا ہے بہترین قسم کا جناب، بڑا کہ جناب 32 انچ کے پتہ نہیں کتنے انچ کے، آپ مینو تو ہوں پتہ بھی نہیں، اتنے بڑے بڑے دیواروں پہ لگائے ہوئے ہیں LCD 1 لاکھ روپے کی.
یہ آپ کی ضرورت اصلیہ میں سے نہیں ہے۔ ہاتھ میں 50,000 کا اینڈرائڈ موبائل رکھا ہوا ہے، یہ ہماری ضرورت میں سے نہیں ہے۔ گھر میں رکھے ہوئے لگائے ہوئے اے سی، یہ ضرورت اصلی نہیں ہے، یہ عیاشی ہے، یہ عیاشی۔ مسجد میں بھی تو کوئی اے سی نہیں لگا ہوا نا بھائی، وہ لگیا ایک بند پیا، پتہ نہیں خراب ہے کہ ٹھیک ہے، ہیں جی، وہی لگا ہوا ہے۔ پنکھے کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں نا ہم، مطلب مقصد میں نے مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو کہ پنکھے کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے نا، حالانکہ پنکھا بھی اصل ضرورت میں سے نہیں ہے، لیکن موجودہ دور کے دیکھتے ہوئے علماء نے اجازت دی ہے کہ یار اس کے بغیر شاید لوگ بیمار نہ پڑ جائیں، اتنی اجازت ہے، چلو پنکھا نکل جاتا ہے۔ لیکن اے سی، LCD موبائل اور گھر میں رکھی ہوئی مہنگی ترین واشنگ مشینیں، ہاتھ سے بھی کپڑے دھل سکتے ہیں، یہ آپ کی ضروریات اصلیہ میں نہیں آتی۔ ضرورت اصلیہ میں برتن ہے، کپڑے، بچھونا یا چارپائی، یہ گھر کی ضرورت ہے۔ اب اس کو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں نا، موجودہ قیمت اس کی لگائیں تو ہر بندہ تقریباً اس پہ قربانی جو ہے لازم ہے۔ کیلکولیٹ کریں نا بھائی، یا آپ کی دکان پہ جو پڑا ہوا سامان ہے، وہ آپ کی دکان پہ جو پڑا ہوا سامان ہے کیا 1.25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگا؟ کوئی پرچون کا ہے، کوئی لوہے کا، کوئی پیتل کا، کوئی تانبے کا، کوئی لکڑی کا، جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، اس کی مطلب کہ دکان میں پڑا ہوا جو چیز ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کو 1.25 لاکھ سے زیادہ ہی ہے، تو اس بندے پہ قربانی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے، تو اس کو کرنی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا میں نے اب پس منظر بتایا، 3 مہینے سے لے کر 3 دن سے لے کر 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں چل رہا، لیکن قربانی کر رہے ہیں۔ بیٹی کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا، قربانی کر رہے ہیں۔ آخر اس میں راز کیا حضور بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہی قربانی قبول کرتا ہے جو محبت اور عقیدت سے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ جہاں قربانی بنتی ہے تو تنگ پڑ رہے ہیں، تنگ پڑ رہا ہے تیرا نفس تو یہ تنگ کر رہا ہے، تو کہ نہیں نفس کی نہیں ماننی، اپنے رب کی ماننی، نفس کی نہیں ماننی، اپنے رب کی ماننی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من دہا طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیہ کان لہ حجابا من النار، جو شخص قربانی کرتا ہے، جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، میرے حضور نے فرمایا کانت لہ حجابا من النار، قیامت والے دن یہ جانور اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ آڑ بن جائے گا، اور یہ جانور اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ تو جو جانور اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ جہنم میں نہیں جانے دے گا، اتنی فضیلت ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں اور فضیلت ہے اس کی۔ تو یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں صحابہ کو ترغیب دی، یہاں تک کہ ایک صحابی عید کی نماز سے پہلے ہی صبح ابھی سورج پورا نکلا بھی نہیں، انہوں نے صبح ذبح کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بتایا، یا رسول اللہ میری قربانی ہو گئی عید سے پہلے ہی، نماز عید سے پہلے ہی۔ تو فرمایا کہ عید کی نماز پڑھی ہے؟ کہہ رہے نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا اگر نہیں پڑھی تو اب دوبارہ قربانی کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس صرف 6 مہینے کا ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے۔ فرمایا جاؤ تیرے لیے اجازت ہے، تو کر لے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے، یہ جس نے ایسا کیا اس کو دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی، یعنی وقت نماز عید سے پہلے۔ یعنی آپ نے فرض کریں جیسے آج کل جہاں اس سے پہلے میں بیان کرتا ہوں وہاں 5:45 بجے عید کی نماز ہے، کئی جگہ 5:30 بھی ہے، آخری ٹائم مطلب پہلا ٹائم 5:30 ہے، اس کے بعد 5:30 کے بعد 7 بجے تک 8 بجے تک نمازوں کا عید کا وقت ہے، مختلف مسجدوں کا حساب ہے ٹائم کا۔ اب کوئی 5:30 بجے عید کی نماز پڑھ کے 5:45 بجے بھی ذبح کر لے گا نا، اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن نماز عید پڑھی ہو۔ اگر نہیں پڑھی تو چاہے 8 بجے تک نہیں پڑھی، 8 بجے چاہے کہیں 8 بجے ہے، بادشاہی مسجد ہے، ان بڑی مسجدوں میں 8 بجے ذرا لیٹ ہوتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یا داتا صاحب میں، تو وہاں پر اگر آپ قربانی کا جانور وہ نماز پڑھ کے کرتے ہیں تو پھر قربانی ہوگی آپ کی، چاہے لوگوں نے 5:30 بجے پڑھ کے قربانی کر دی ہو، آپ نے وہاں پہ قربانی کرنی ہے، پہلے عید کی نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جانوروں میں 4 عیب نہیں ہونے چاہیے. فرمایا 4 عیب. فرمایا قال اربع لا تجوز فی الاضاحی. 4 عیب سے جانور بچا ہونا. جس نے جانور ابھی نہیں لیا وہ جانور لینے سے پہلے ان 4 عیبوں کو دیکھ لے. اگر نہیں ہے تو قربانی ہوگی, اور اگر یہ عیب میں سے ایک عیب بھی ہے تو اس بندے کو جانور واپس کرے. نمبر 2 فرمایا العوراء بین عوراها. جانور کا ایک آنکھ سے کانا ہونا یا دونوں آنکھیں نہ دیکھنا والا جانور ہو تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. والمریضۃ بین مرضاها. اور ایسا جانور کہ بہت زیادہ بیمار ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. نمبر 3 والارجا بین ضلعها. لنگڑا جانور چل نہیں سکتا صحیح طرح. والکبیر التی لا تنقا. ایسا جانور جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا, کمزور ہے, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں, یا جس کے ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو, تو ایسا جانور بھی قربان کرنا جائز نہیں ہے. یہ وہ عیب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائیں. اب جس پر قربانی لازم میں نے وہ بھی بتا دیا, کون کون سے عیب نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, وہ بھی بتا دیے. اس کے علاوہ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے, مطلب اوپر والے حصے سے, جڑ سے نہیں ٹوٹا, تو قربانی جائز ہے. اگر جڑ سے ٹوٹا ہے سینگ تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی. کسی کا کان کٹا ہوا ہے یا کان میں سوراخ ہے, سوراخ اتنا بڑا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے, تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہلکا پھلکا سوراخ ہوتا ہے بعض دفعہ تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جانور صحت مند ہو, خوبصورت جانور ہو, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قربانی میں اپنے لیے اور دوسری قربانی اپنی ان غریب امتیوں کے لیے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے. اور اس موقع پر نبی علیہ السلام, ابھی یہ سوال بھی جب محرم آنا ہے نا پھر یہ سوال یاد آئے نا, پہلے سن لو. بعض لوگ کہتے ہیں محرم میں قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے ناجائز ہے, کیا ہے محرم کے ساتھ؟ کیا بھائی اگلے سال کے محرم کی بھی بات ہو جائے تو حضور نے فرمایا 3 دن تک, پہلے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت 3 دن تک استعمال کرنے کی اجازت ہے, اس کے بعد نہیں. اب جب حضور نے یہ بات فرمائی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک وقت میں غربت کا زمانہ تھا, صحابہ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی, اس لیے حکم دیا جو قربانی کر رہے ہیں 3 دن سے زیادہ. اب 3 دن میں کتنا وہ بندہ کھا لے گا؟ جس کے پاس پورا جانور ہے وہ پورا تو نہیں کھا سکتا بھائی, یا بڑا جانور کیا وہ پورا تو نہیں کھائے گا. تو اس کا یہی حل تھا کہ مسلمانوں میں بانٹ دے. بعد میں حضور نے فرمایا کہ میں نے تم پر قربانی کے جانور کو منع کیا تھا کہ تم نے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا, اور تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے قبروں پر نہیں جانا. اب دونوں کی اجازت دے رہا ہو, قبروں پر بھی جاؤ کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے, اور قربانی کا گوشت بھی جب تک جی چاہے رکھو اور کھاؤ, استعمال کرو, کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ بعد میں جب فتح خیبر ہوا, مسلمان ذرا خوشحال ہو گئے, مالی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, غربت ذرا کم ہوئی, تو اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا. اب اس میں بھائی محرم کا ذکر کوئی ہے, 3 دن کا ذکر ہے, 3 دن منع, 3 دن سے زیادہ. اب 3 دن کے بعد انہوں نے جب تک جی چاہے کھاؤ پیو رکھو, تو کوئی منع نہیں. تو یہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ خوبصورت ہونا چاہیے. جو حصہ ڈال رہے ہیں وہ حصہ ڈالنے والے سب لوگ رضا الہی کے لیے حصہ ڈالیں. اگر کسی ایک نے بھی گوشت کی نیت کی نا, 7 بندے جو ایک بھی قربانی نہیں ہوئی, وہ بھائی گوشت تو مل ہی جانا ہے. گوشت کون سا بھاگ رہا ہے, گوشت تو مل جانا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو. کہ جب ہم اپنی جانور پر چھری پھیرتے ہیں تو چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ یا اللہ تیرا نام اور تو ہی سب سے بڑا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر, یا اللہ تیرے نام سے شروع ہے, اور اللہ اکبر تو ہی, یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. تو ہم جب چھری پھیرتے ہیں, جانور کو ذبح کرتے ہیں, یہ ہمیں اس چیز کا درس اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کے ذریعے سے دے رہا ہے کہ جس طرح تم نے جانور کو قربان کیا میرے نام پر, اس طرح اپنی ساری خواہشیں میرے نام پر قربان کرو. تو جس طرح جانور بخشوا کے جنت لے کے جائے گا, تو انشاءاللہ میں بھی تمہاری بخشش کر دوں گا اور تمہیں سیدھا جنت داخل کر دوں گا. یہ اصل میں قربانی کا بنیادی فلسفہ ہے. تو قربانی کرتے ہوئے جانور میں یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہیں. تو جو بندہ, ہر بندہ اپنی مالی حیثیت کو دیکھے. گھر کا بڑا ہے, باپ ہے,
تو وہ اپنی مالی حیثیت کو دیکھ کے قربانی کرے گا. وہ بچوں کو یہ نہ کرے پتر میں کر رہے ہیں تو تیری کرنے کی ضرورت نہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے باپ یا ماں منع کرتی ہے کہ نہیں پتر تو علیحدہ قربانی نہیں کرنی, ایسی کر رہے ہیں. کئی باپ اس طرح کے بھی ہیں کیونکہ دین کا علم نہیں ہے نا, پتہ کوئی نہیں دین دا, بس بھی پنگے لینے دین دی گلاں 'چ. چودھری بننا بھائی, چودھری دین کی باتوں میں مت بنو. دین کی باتیں وہی ہیں جو سرکار فرما گئے. اب اولاد کرنا چاہتی ہے اور باپ منع کر رہے کہ بھائی لوگ کہیں گے اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. اور بھائی اس کا پیسے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے, لازم ہے اس پر. یہ کسی کروڑ پتی ہونے کی علامت نہیں ہے. قربانی صرف کروڑ پتیوں پر لازم نہیں ہے. مڈل سٹینڈرڈ, لوئر مڈل کلاس جو طبقہ ہے, درمیانہ طبقہ جو نہ غریبوں میں نہ امیروں میں, ان کے گھر کے اگر سارے افراد ہاتھ میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے کا آئی فون رکھ سکتے ہیں نا, تو بھائی وہ قربانی بھی کر سکتے ہیں. بیٹے کے ہاتھ میں 2.5 لاکھ, اب تو 5-5 6-6 لاکھ روپے والا آئی فون آ گیا. لڑکوں نے وہ پکڑے ہوئے ہیں, اور جب پوچھے بھائی کس کا موبائل ہے, کہے گا میرا ہے. اور جب کہیں گے قربانی کیوں نہیں کرتا, وہ نہیں مجھ پہ تو قربانی فرض نہیں ہے. کیوں بھائی فرض نہیں ہے؟ آپ جب موبائل کے مالک بن سکتے ہیں 7.5 لاکھ 6 لاکھ روپے کے, تو آپ قربانی کے بھی اہل ہیں. جب اپنے نام پر موٹر سائیکل کروا سکتے ہو, اپنے نام پر موبائل کروا سکتے ہو, اپنے نام پر پلاٹ کروا سکتے ہو, مختلف لوگوں نے اپنے بچوں کے نام پر پراپرٹیاں لگائی ہوتی ہیں نا, تو بھائی تم اپنے نام پر قربانی بھی کر سکتے ہو. تو جو قربانی نہیں کرتا گناہ گار ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.